دین اور مذہب یہ دو اصطلاحات ہیں جو ہم عموماً استعمال کرتے ہیں. ہم انہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج بھی کر لیتے ہیں، یعنی ہم دین اور مذہب کو ایک ہی معنی میں لیتے ہیں، ایک ہی مفہوم ان کا سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت مختلف ہے. دین اور مذہب کا مفہوم مختلف ہی نہیں بلکہ ایک دوسرے کی ضد ہے. دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس میں سیاسی، تعلیمی، اقتصادی نظام شامل ہیں، یعنی دین زندگی کے ہر گوشے کا احاطہ کرتا ہے. دوسری طرف مذہب کو ان مسائل سے کوئی سروکار ہی نہیں. مذہب دراصل عبادات سے بنے اعتقادی نظام کے مقدس اور روحانی احاطے سے متعلق ہے، اور جن چیزوں کو انہوں نے مقدسیت کی چادر پہنائی ہوتی ہے وہ بھی انسانی شخصیت کے گرد گھومتی ہے. دین انسانی عقل کو اپیل کرتا ہے. نزول قرآن نے جس عقلی دائرۂ فکر کی تشکیل کی تھی، اس کا منطقی نتیجہ تھا کہ آنے والے دنوں میں انسانی تہذیب اس مقام پر پہنچی جہاں آج ہم اسے دیکھ رہے ہیں. اب قرآن سے میں ایک ایگزامپل دوں گا کہ اگر آپ اس آیت پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جن علوم کی آج ہم بات کرتے ہیں کہ وہ یورپ کی سرزمین سے ایمرج ہوئے، قرآن نے 1400 سال پہلے اپنے فالوور کو، اب اس پر ایمان لانے والوں سے کہا کہ یہ کام شروع کرو، غور و فکر کرو ان کے اوپر. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے 164. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں اور کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے رواں دواں ہیں، اور بارش جس کو اللہ تعالیٰ آسمان سے برساتا ہے اور اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ کر دیتا ہے، اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں. عقل مندوں کے لیے نشانیاں. اب مجھے بتائیں، یہ جو میں آیت کی تلاوت کی ہے آپ خود اس کو دیکھ سکتے ہیں قرآن پاک میں، سورہ بقرہ 164. ہمارا جو ہم یونیورسٹیز میں ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں اس میں کون سا وہ جو ایجوکیشن کی برانچ ہے جس کو یہ آیت اپیل نہیں کر رہی؟ یہی وجہ تھی کہ اگر آپ اسلامک ہسٹری پڑھیں، یعنی کہ مسلمانوں کا وہ دور دیکھیں جس کو مسلمانوں کا مسلم گولڈ ایج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، مسلم گولڈن ایج، جب مسلمانوں نے بغداد میں یونیورسٹیز کی بنیاد رکھی، جبکہ دوسری طرف اندلس میں، یعنی کہ ہمارا جو دین، ہمارا دین نہیں بلکہ دین حضرت پہلے پیغمبر جس کا قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک جو آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آخری مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کیا اور جو قرآن پاک اب تک محفوظ ہے، ایک ہی تھا. اب میں حضرت نوح علیہ السلام کے سلسلے میں ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھوں گا. سورہ نوح کی آیت ہے یہ 29واں پارہ ہے اور سورہ نوح. فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا
واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منہا سبلا فجاجا۔ یہ 20 تک ہے، یعنی میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ 10 نمبر سے لے کر 20 تک سورہ نوح 29ویں پارے میں۔ اب اس کا جو ترجمہ آپ دیکھیں، اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو، بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے می برسائے گا اور مال اور بیٹوں سے مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا، ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح کی حالتوں میں پیدا کیا؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے آسمان اوپر تلے پیدا کیے؟ اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں 7 سماوات ہے۔ ہمارے ہاں جو پرانی، جس وقت کے ابھی سائنٹیفک اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی، انسانی ذہن نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، اس وقت ہماری جو تفاسیر لکھی گئیں، ہماری تفسیر جو میجر گھومتی ہے تفسیر تبری کے گرد ساری تفاسیر گھومتی ہیں، وہاں 7 کا مطلب یہ کہ 7 آسمان۔ اب یہ 7 آسمان ہماری پرانی تفسیروں میں بھی یہی 7 آسمان چلے آ رہے ہیں، حالانکہ 7 کا مطلب عربک میں اگر آپ ڈکشنری دیکھیں یا ادھر وہ 7 کا مطلب، جیسے ہم اردو میں میں نے 10 دفعہ کہا ہے کہ آج شام کو کہیں چلنا ہے، 100 دفعہ کہا ہے کہ یہ کام کرو، اس معنی میں 7 کا مطلب کہ مینی ٹائم، نمبر آف اسکائز۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ہر پلینٹ کا اپنا ایک آسمان ہے۔ وجعل القمر، اور چاند کو ان میں زمین کا نور بنایا اور سورج کو چراغ ٹھہرایا۔ اب یہاں پر قمر کے لیے نور کا لفظ استعمال کیا قرآن نے، جبکہ شمس کے لیے سراجا، اس میں بھی فرق ہے۔ سورج کی روشنی اپنی ہوتی ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آگ کا گولا، یہی آپ کہہ لیں سمپل زبان میں، جبکہ قمر اس کے لیے نور، وہ سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے، وہ منعکس کرتا ہے، ریفلیکٹ کرتا ہے، اس لیے نور اور سراجا کو سمجھیں آپ۔ اور اصل جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگایا تم کو، اس سے زمین سے تم کو اگایا، پھر اسی زمین میں تم کو واپس لوٹایا جائے گا اور اسی سے دوبارہ نکال کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں پر تم چلو۔ اب دیکھو یہاں پہ ساری چیز آپ کی عقل سے اپیل ہو رہی ہے، آپ کی عقل کو اپیل کیا جا رہا ہے، سوچو، غور و خوض کرو اور اس کے مطابق چلو۔ اس وقت جتنی سائنٹیفک ترقی نظر آتی ہے نا، اگر دیکھا جائے تو انہی آیات کے اوپر وہ، جن کو ہم جیوز کہہ لیں یا کرسچن کہہ لیں، وہ انہی آیات کے اوپر ایمان لائے ہوئے ہیں اور دھڑا دھڑ ان کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ اب مسلمانوں نے کیا کام کیا ہے یہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ انسانی تہذیب یہ قرآن پاک کی برکات ہیں کہ آج انسانی تہذیب جن ترقیوں کو چھو رہی ہے۔ اب چاند تو بہت پیچھے رہ گیا ہے، انسان تو سولر سسٹم سے بھی باہر جا چکا ہے، جبکہ دوسری طرف انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ہے جو ناسا اور جو یورپین کنٹریز کا جو زمین کے گرد گھوم رہا ہے اسپیس اسٹیشن، وہاں جسٹ 4 گھنٹے میں وہ زمین سے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ مثلا ملتان سے اگر آپ نے لاہور جانا تو آپ کو پھر 4.5 گھنٹے لگیں گے، وہ 4 گھنٹے میں ISS میں پہنچ جاتے ہیں۔ آپ مسلمان کیسے ان کا ان کی مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم قرآن کو چھوڑ چکے ہیں، ہم نے اپنے دین کو مذہب بنا ڈالا، جبکہ انہوں نے اپنے دین کو چرچ میں بند کیا، کہنے کہ وہ سیکولر ہیں، لیکن وہ قرآن کی ان آیات کے اوپر جس پہ کہ تسخیر کائنات، اس کے اوپر وہ عمل کر کے، ایمان لا کے اور اس پہ عمل کر کے، یعنی امپلیمنٹیشن وہ لوگ کر رہے ہیں، اور ہم ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن کی برکات ہی ہیں کہ جو چراغ مسلمانوں نے بغداد اور پھر اندلس میں روشن کیے، اندلس کے انہی چراغوں سے یورپ نے اپنی شمعیں روشن کی اور آج وہ دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اب میں قرآن پاک سے اس کا حوالہ دوں گا، اگر آپ اس پہ تھوڑا سا غور کریں تو یہ سورۃ القدر،
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اب ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، اس میں روح اور فرشتے اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں۔ سلام ہے یعنی کہ سلامتی ہے حتیٰ کہ طلوع الفجر ہو جائے۔ ہم مسلمان اس کو 14ویں کے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور اس میں مزے کی بات جو ہے نا، ہم قرآن پاک کی ایک ایک رات میں پورا قرآن ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ 2 راتوں میں کر لیا، کس نے 3 رات میں کر لیا، پورے رمضان میں تو ایک قد کا، کوئی 22ویں رمضان میں ہو گئے 23ویں۔ لیکن عربک کنٹریز کو چھوڑ دیں، جو برصغیر کی بات کر رہا ہوں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ان کو تو عربی نہیں آتی، نہ پڑھنے والے کو پتہ ہوتا ہے جو قیادت کر رہا ہے، جو مولوی صاحب ہوتے ہیں، اور نہ جو ان کے پیچھے امام کو پتہ، اور نہ جو پیچھے کھڑے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کیا پڑھا جا رہا ہے، بس جی قرآن جا رہا ہے، ثواب کما رہے ہیں۔ یہ ہے اس قرآن کی ناقدری، یہ دین تھا بیسیکلی، ہم نے اس کو مذہب بنا دیا۔ مذہب اور دین میں اب یہ بھی سمجھے نا، مذہب صرف یہ کہتا ہے خانہ پوری، آپ مسجد میں گئے، باہر آئے، آپ کو نہیں پتہ کہ کیا پڑھا گیا، کیا اس کا مطلب ہے، کیا اس کا مفہوم ہے۔ جبکہ اگر اس آیت سورۃ القدر کے اوپر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، انسانی تاریخ میں بھی ایک ڈارک ایج، جب انسان بالکل تہذیب سے ناآشنا تھا، اگر ہم اس کو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے ایک ایسی رات یہاں پر ہم کریں جب انسانیت بھٹک رہی تھی اندھیروں میں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نزول کیا، اور اس کی برکت سے، قرآن پاک کی برکت سے، آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ساری دنیا جگمگا اٹھی، جس کا شروع میں مسلمانوں کو بہت بینیفٹ مسلمانوں نے لیا۔ اس قرآن کی برکت تھی نا کہ انہوں نے اس وقت کی جو پرشین امپائر اور رومن امپائر کو ختم کر دیا، اور مسلمانوں نے کئی صدیوں تک لیڈ کیا، دنیا کی امامت کی۔ اب دوسری طرف مذہب کا عقل سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اب میں مذہب کی طرف خاص طور پہ مذہب کو دیکھوں، دوسری طرف مذہب کا کوئی عقل سے لینا دینا نہیں، یہ قصے کہانیوں، پرانی سٹوریز، ان کے اوپر اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ اب اگر زیادہ آسانی کے لیے میں آپ سے کہوں کہ دین کو آپ ایک سسٹم لیں، ایک نظام، جیسے کہ ڈیموکریسی کی ہم بات کرتے ہیں، وہ ایک جمہوریت، وہ ایک سسٹم ہے۔ رشیا، کمیونزم، سوشلزم، وہ ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، نظام حیات ہیں، لیکن انسانوں کے بنائے ہوئے نظام ہیں۔ وہ انسانی ذہن کی اختراع ہے ساری، جبکہ انہوں نے مذہب کو، چاہے آپ رشیا کی طرف دیکھیں یا ویسٹ کی طرف دیکھ لیں، امریکنز دیکھ لیں، مذہب کو انہوں نے چرچ کی 4 دیواری کے اندر بند کر دیا، کہنے کہ وہ کمیونسٹ ہیں یا ڈیموکریٹک سٹیٹس ہیں، وہ بیسیکلی لبرل ہیں، سیکولر، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ انسانی زندگی میں مذہب کا کوئی لینا دینا نہیں، جبکہ دین ان کا ٹیکنالوجی ہے، اور وہ ٹیکنالوجی انہی قرآن پاک کی آیات کو، جس کی کہ انہوں نے ٹریننگ کہاں سے حاصل کی، کسی زمانے میں انہوں نے، عیسائیت نے، یورپ نے اپنی شمع اندلس میں، جو مسلمانوں کی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ سے، وہیں سے روشن کی۔ عربک کی جو ان کی بکس تھیں، ان کے مختلف یورپین لینگویج میں دھڑا دھڑ ترجمے کیے گئے، وہاں ان کے اسٹوڈنٹس جا کے تعلیم حاصل کرتے تھے، پھر ہی انہوں نے آ کے یورپ کو یہ روشنی دکھائی۔ یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو یورپ کا استاد اندلس کے مسلمان ہیں بیسیکلی، اور وہ قرآن پاک کی انہی آیات کو لے کر، کیونکہ قرآن پاک میں صرف وہ آیات نہیں ہے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، قرآن پاک میں جگہ جگہ ان آیات کے اس کائنات کو سمجھو،
اس پہ غور و خوض کرو، لیکن ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم نے ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ جو دین ہے جن کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ڈیموکریسی یا کیا کہہ لیں اس کو، کمیونزم، سیکولر کمیونزم ہو گیا، سوشلزم ہو گیا، یہ انسانی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انسان کی ہدایت کا ذمہ اپنے ذمہ لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین یعنی کہ نظام حیات جو پوری زندگی کہا تھا کہ اپنے کہ میں انسان کو یہ راستہ دکھاؤں گا، یعنی کہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی، اور اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام اسی ہر قوم میں سے بندے سلیکٹ کیے جن کو ہم انبیاء کہتے ہیں، ہر قوم میں ہر بستی میں نبی بھیجے گئے، جیسے کہ ابھی میں نوح علیہ السلام سے کہ سورہ نوح میں آپ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، ان کا کام یہ تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے ان کو اپنا میسیج، ان کو ہدایت دیتے تھے، وہ خود بھی اس پہ عمل کرتے تھے انبیاء علیہ السلام، اور لوگوں کو اپنے جو فالوور ان سے بھی اسی کی پہ عمل کرواتے تھے۔ ان سے وہ یہ نہیں کہتے تھے میرے بندے بنو، وہ کہتے تھے کونو عباد لی، خدا کے بندے بنو، اور یہی سلسلہ چلتا رہا۔ اب پہلے فرق یہ تھا کہ کوئی بھی کتاب محفوظ کی گارنٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انبیاء کا سلسلہ جاری تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ جب ایک پیغمبر وفات ہو جاتی تو اس کے بعد اس کے جو امتی ہوتے یا فالوور ہوتے وہ کچھ عرصے تو سیدھے راستے پہ چلتے، اس کے بعد ان تعلیمات سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے۔ ہر کمیونٹی میں ہوتا یہ تھا کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو مذہبی پیشوائیت کے حساب سے پیش کر دیتے، وہ کہتے تھے کہ ہم ہیں، ہم دین کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ اب وہ دین آہستہ آہستہ مذہب کی طرف کنورٹ ہو جاتا، وہ نام تو وہ جو مذہبی پیشوا ہوتے وہ نام تو لیتے خدا کا اور اس کے رسول کا، لیکن احکام اپنے نافذ کرنے شروع کر دیتے، کیونکہ اس کی وجہ ایک یہ تھی کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ لیا ہی نہیں۔ ہاں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری طرح سے پر کر دیتے تھے کہ نیا نبی آ جاتا، جب وہ نیا نبی آتا جو تعلیمات مٹ جاتی تھی وہ دوبارہ سے وحی کے ذریعے اللہ تبارک ان کو رینیو کر دیتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جیسے کہ اگزامپل ہے بنی اسرائیل کی، بنی اسرائیل میں آپ دیکھیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو نکال کر فرعون کی غلامی سے نجات دلائی اور ان کو سینا کی وادیوں میں لے کر آ گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بے درپے، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بعد بے درپے کئی انبیاء ہے، حتیٰ کہ آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی نہ تورات محفوظ نہ انجیل محفوظ، ان کے ماننے والے یہودی اور عیسائی اس کا دعویٰ ہی نہیں کرتے۔ کئی انجیل ہیں، کئی تورات، لیکن مسلمانوں کے ساتھ جو المیہ ہیں وہ اس سے بھی بڑا ہے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری پیغمبر کو بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں قرآن پاک میں کلیئر ہے خاتم النبیین، یعنی کہ آخری پیغمبر، نبوت کا سلسلہ کلوز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری بات یہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نازل ہم نے کیا ہے اور اس کے محافظ بھی ہم ہی ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عربوں کو کئی دفعہ چیلنج کیا گیا کہ بھئی اس کی مانند آیت لے آؤ، کیوں جھگڑے لڑائی شروع آیات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنا رہے ہیں، خود بھی عمل کر رہے ہیں اور ان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اس پہ عمل کرو، ایمان لاؤ، خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ایمان لائے۔ وہ اس چیلنج کو انہوں نے قبول نہیں کیا، حتیٰ کہ 1400 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس 1400 سال کے عرصے میں بھی کسی نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا کہ قرآن کی ایک آیت کے برابر ہی کوئی گھڑ کے لے آئے، نہ وہ اس میں کچھ قرآن پاک میں کوئی ایسی چیز نکال سکے، بلکہ ہر نئی جو ریسرچ سائنٹسٹ، ان کے جو سائنٹسٹ جو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ وہ قرآن پاک کی انہی آیات کے اوپر ہی عمل کرتے ہوئے جو میں نے آپ کو سنائی ہیں وہ ساری دنیا کو تسخیر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر نئی چیز جو ڈسکور ہوتی ہے وہ بیسیکلی قرآن پاک کے جو 1400 سال پہلے کے
آیات ہیں ان کو مزید نکھار کر پیش کرتی ہیں۔ مثلا دین، یہ تھا دین، جبکہ ہم نے اس کو بنا لیا مذہب۔ اب ایک اور چیز، مسلمانوں کی بدقسمتی کہہ لیجئے یا کچھ اور۔ سب سے پہلے ہوا کیا مسلمانوں کے ساتھ؟ دین جو کہ قرآن پاک میں محفوظ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل، اس میں کہا کہ تفرقے میں نہ پڑو۔ وہاں کہا گیا کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ ہم نے تمہیں ایک ایسی امت بنایا ہے جو تمام دنیا کے اوپر نگران ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر نگران ہو۔ جبکہ ہم نے کیا کیا، مسلمانوں نے کیا کر بیٹھے، سب سے پہلے سیاسی وحدت ہی ختم کر دی، یعنی کہ ایک مرکزیت اور مضبوط مرکزیت جس کا محسوس مرکز ملت خانہ کعبہ، اس کا مقصد ہی یہ تھا۔ یعنی کہ 1400 سال پہلے، اس سے بھی پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کا اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اعلان کرو کہ تمام دنیا کے انسان یا ایھا الناس یہاں آئیں اور دیکھیں کہ ان کے لیے کیا فائدے رکھے گئے ہیں۔ مثلا یہاں بیٹھ کے اپنے مسائل ڈسکس کریں خدا کی گائیڈنس کی روشنی میں، وحی کی پیروی کرتے ہوئے۔ اب مسلمانوں جو میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو سیاسی وحدت کا خاتمہ کر دیا، اور وہ عباسی بغداد، فاطمین کے قاہرہ اور اندلس کی عوامل میں تقسیم ہو گئی۔ یعنی کہ جو پہلے ایک ملت تھی وہ 3 حصوں میں بٹ گئی۔ پھر آگے چل کر ترکوں، صفویوں اور مغلوں نے اپنے اپنے دائرے میں عالم اسلام کو تقسیم کر دیا، لیکن تب بھی اس بجھتے ہوئے چراغ میں اتنی روشنی تھی کہ اس پر ایک مدت تک دنیا کو اصل روشنی کا گمان ہوتا رہا۔ ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ یہ تو بجھتا چراغ ہے۔ حتیٰ کہ 17ویں صدی کے آخر تک صورتحال یہ تھی کہ مسلمان اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود ویانا کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے۔ یعنی مسلمان کی فوجیں ویانا کے دروازوں پر دستک دے رہی تھیں، اور جرمنی، ہنگری اور اندرون یورپ کی دوسری ریاستیں سلطنت عثمانیہ کے خوف سے کانپتی تھیں۔ ایک طرف زوال پر سیاسی جاؤ حشم کی یہ جلوہ سامانیاں تھیں، یعنی سیاسی طور پر مسلمان زوال پذیر تھے، لیکن وہ کہتے ہیں نا بجھتا چراغ بھی روشنی دیتا ہے۔ یعنی سیاسی طور پر زوال پذیر سیاسی جاؤ حشم کی یہ جلوہ سامانیاں تھیں، اور دوسری طرف ایک اساطیری، غیر قرآنی، غیر عقلی دائرہ فکر رفتہ رفتہ ہمیں اپنے نرغے میں لے رہا تھا۔ یعنی ایک طرف ہم مسلمانوں کو بھی یہ احساس نہیں ہو رہا تھا ہم کس راہ پہ گامزن ہیں۔ ہم قصے کہانیوں کے الجھاؤ، قرآن کو چھوڑ کے قصے کہانیوں میں گم ہوتے جا رہے تھے۔ عقل قرآن پاک کو چھوڑ چکے تھے۔ قرآن صرف ہماری زندگیوں میں اتنا ہی رہ گیا کہ اس کو پڑھو، حفظ کر لو، قرأت کے مقابلے کروا لو، حسن قرأت کروا لو، یا بلڈنگز بناؤ، قبریں بناؤ اور ان کے اوپر آیات کو بڑے خوبصورت انداز میں لکھو۔ قرآن کا مقصد یہی رہ گیا۔ رمضان آئے تو تراویح میں ہم نے پورے قرآن کر دینے 20 میں 25 میں روزے۔ اس سے آگے ہمارا کوئی کام نہیں قرآن سے لینا دینا رہ گیا تھا۔ حتیٰ کہ اگرچہ دین، جیسے میں پہلے گزار، یہ دین اللہ ہے، خدا کا دین ہے، اور زندگی کے تمام دائروں کا احاطہ کرتا ہے۔ اس کی میں اب جاتے جاتے آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ ہم نے مذہب اور دین میں جو آپ کو زیادہ کھل کے نظر آ جائے گا کہ ہم نے کس طرح دین کو مذہب بنا ڈالا۔ ہم یعنی کہ وہ لوگ جو خود کو قرآن پاک کا وارث کہتے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے
رحمت للعالمین بنا کے آئے، آخری پیغمبر کی حیثیت سے وہ تمام دنیا کے لیے آئے تھے، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے۔ اور جو ان کے اوپر نازل ہوئی آخری کتاب قرآن پاک، وہ بھی تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کے لیے۔ مسلمانوں کی یہ کہنا کہ مسلمانوں کی کتاب ہے، یہ غلط ہے، وہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے کہ اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزارو۔ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام انسانوں کے لیے اللہ کے آخری پیغمبر کی حیثیت سے آخری نبی، اور یہ قرآن بھی آخری وحی ہے آخری پیغمبر کے اوپر نازل تمام انسانوں کے لیے۔ اب اگزامپل آپ کو دیتا ہوں۔ 1580 میں سلطنت عثمانیہ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس کا مرکز استنبول، وہاں کے علماء نے فتویٰ دیا، اور اس فتوے میں لوگ اتنے بے نکلے کہ دنیا کی سب سے بڑی رصدگاہ جو خود مسلمانوں نے تیار کی تھی، دنیا کی سب سے بڑی رصدگاہ 1580 میں علماء کے فتووں اور لوگوں کے پریشر کے انڈر آتے مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہ صرف اس رصدگاہ کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجا رہے تھے، اس کو تباہ نہیں کر رہے تھے، بلکہ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب ہمارا خدا کے دین سے کوئی تعلق نہیں، اب اسلام ہمارے نزدیک ایک مذہب ہے، جیسے کہ عیسائیت عیسائیوں کے نزدیک ایک مذہب، یہودی جس طرح ایک، اب ہم دین اللہ کے دین سے ناتا توڑ چکے ہیں۔ قرآن پاک بھی ہمارے نزدیک صرف ایک ثواب کمانے کی کتاب ہے، بس اس سے آگے کچھ نہیں۔